بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورۃ الاعراف رکوع نمبر 21 میں پہلا سوال ہے، اللہ تعالیٰ کی آزمائش کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ بندوں کی جب آزمائش کرتا ہے تو اس میں جو طریقہ اختیار کرتا ہے اس میں ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جب کسی شخص یا گروہ کے اندر نافرمانی کا میلان جو ہے بہت بڑھ جاتا ہے تو اس کے سامنے نافرمانی کے مواقع بھی اللہ تعالیٰ اس کے دروازے کھول دیتا ہے، تاکہ اس کے وہ جو میلانات ہیں جو اندر چھپے ہوئے ہیں کھل کر پوری طرح نمایاں ہو جائیں، اور جن جرائم سے وہ اپنے دامن کو خود داغدار کرنا چاہتا ہے ان سے وہ صرف اس لیے باز نہ رہ جائے کہ ان کے ارتکاب کی اس کو مواقع ہی نہیں ملے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی آزمائش کا طریقہ کار ہے کہ جو نافرمانی میں بڑھتا چلا جاتا ہے میلان اس کا طبیعت کی طرف، اس کی نافرمانی کی طرف ہوتا ہے، تو اس کے سامنے اس کے دروازے اللہ تعالیٰ کھول دیتا ہے تاکہ وہ اس کے اندر جو چھپے ہوئے میلانات ہیں وہ کھل کر پوری طرح سامنے آ جائیں۔ اس کے بعد دوسرا سوال ہے، اللہ تعالیٰ کے عذاب کی صورت میں کون لوگ واجب العذاب ہوتے ہیں؟ اس میں جو بیان ہوا ہے کہ جب ان میں سے ایک گروہ نے دوسرے گروہ سے کہا تھا کہ تم ایسے لوگوں کو کیوں نصیحت کرتے ہو جنہیں اللہ ہلاک کرنے والا ہے، سخت سزا دینے والا ہے، تو انہوں نے جواب دیا تھا کہ ہم یہ سب کچھ تمہارے رب کے حضور اپنی معذرت پیش کرنے کے لیے کرتے ہیں اور اس امید پر کرتے ہیں کہ شاید یہ لوگ اس کی نافرمانی سے پرہیز کرنے لگ جائیں۔ تو اس میں تین قسم کے لوگ جو بستی میں موجود تھے، تو ان کا ذکر ہے کہ ایک وہ جو بہت علل اعلان اللہ تعالیٰ کے احکام کی خلاف ورزی کر رہے تھے، دوسرا گروہ وہ تھا جو کہ خلاف ورزی تو نہیں کرتے تھے لیکن خلاف ورزی کو خاموشی سے بیٹھ کر دیکھ رہے ہوتے تھے اور نصیحت نہیں کرتے تھے اور برائی سے روکنے کی کوشش نہیں کرتے تھے، اور تیسرا گروہ وہ تھا جو کہ غیرت ایمانی حدود اللہ کی اس کھلا بے حرمتی کو برداشت نہیں کر سکتا تھا، اور وہ اس خیال سے نیکی کا حکم کرنے اور بدی سے روکنے میں سرگرم تھے کہ شاید وہ مجرم لوگ ان کی نصیحت سے راہ راست پر آ جائیں۔ تو جب اس بستی پر اللہ کا عذاب آیا تو قرآن پاک میں ہے کہ ان تینوں گروہوں میں سے صرف تیسرا گروہ ہی اس سے بچا لیا گیا، کیونکہ اسی نے اللہ کے حضور اپنی معذرت پیش کرنے کی فکر کی تھی اور وہی تھا جس نے اپنی برات کا ثبوت فراہم کر رکھا تھا۔ باقی دونوں گروہوں کا شمار ظالموں میں ہوا اور وہ اپنے جرم کی حد تک مبتلا عذاب ہوئے۔ تو کسی بستی پر اللہ کا عذاب آنے کی صورت میں تمام بستی دو ہی گروہ میں تقسیم ہو سکتی ہے، ایک وہ جو عذاب میں مبتلا ہو، دوسرا وہ جو بچا لیا جائے۔ اب اگر قرآن کی تصریح کے مطابق بچنے والا گروہ صرف تیسرا تھا تو لامحالہ پہلے اور دوسرے دونوں گروہ نے نہ بچنے والوں میں شامل ہوں گے وہ، اور اسی کی تائید معذرتاً الی ربکم کی فقرے سے بھی ہوتی ہے، جس کی توثیق بعد کے فقرے میں اللہ تعالیٰ نے خود فرما دی ہے۔ اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ جس بستی میں اعلانیہ احکام الہی کی خلاف ورزی ہو رہی ہے وہ ساری کی ساری قابل مواخذہ ہوتی ہے، اور اس کا کوئی باشندہ محض اس بنا پر مواخذہ سے بری نہیں ہو سکتا کہ اس نے خود خلاف ورزی نہیں کی، بلکہ اسے اللہ کے سامنے اپنی صفائی پیش کرنے کے لیے لازماً اس بات کا ثبوت فراہم کرنا ہوگا کہ وہ اپنی حد استطاعت تک اصلاح اور اقامت حق کی کوشش کرتا رہا تھا۔ پھر قرآن و حدیث کی دوسری ارشادات سے بھی ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اجتماعی جرائم کے باب میں اللہ کا قانون یہی ہے کہ جیسے قرآن میں فرمایا گیا کہ ڈرو اس فتنے سے جس کے وبال میں خصوصیت کے ساتھ صرف وہی لوگ گرفتار نہیں ہوں گے جنہوں نے تم میں سے ظلم کیا ہو۔ تو اس کی تشریح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یعنی اللہ عز و جل خاص لوگوں کے جرائم پر عام لوگوں کو سزا نہیں دیتا جب تک کہ عامۃ الناس کی یہ حالت نہ ہو جائے کہ وہ اپنی آنکھوں کے سامنے برے کام ہوتے دیکھیں اور وہ ان کاموں کے خلاف اظہار ناراضگی کرنے پر قادر ہوں اور پھر کوئی اظہار ناراضگی بھی نہ کریں۔ پھر جب لوگوں کا یہ حال ہو جاتا ہے تو اللہ خاص و عام سب کو عذاب میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اللہم اعذنا منہ۔ اس کے بعد تیسرا سوال ہے، یہودیوں پر کون سی دو سزائیں روز قیامت تک مسلط کر دی گئی ہیں؟ یہودیوں پر دو سزائیں قیامت تک کے لیے مسلط کر دی گئیں۔ اس میں یہ دو عذاب کا ذکر آیا تھا نا کہ اس بستی پر اللہ تعالیٰ نے دو قسطوں میں عذاب نازل کیا تھا، کہ پہلی قسط میں جسے عذاب بعیس کہتے ہیں سخت عذاب، عذاب بعیس کا مطلب سخت عذاب فرمایا گیا ہے،
اور دوسری قسط وہ جس میں کہ نافرمانی پر اصرار کرنے والوں کو بندر بنا دیا گیا تھا۔ تو یہ دو عذاب، سخت عذاب ان پہ قیامت تک کے لیے مسلط کر دیے گئے ہیں۔ چوتھا سوال ہے، آخرت کا گھر ان لوگوں کے لیے ہے جو پرہیزگار ہیں، اس کے کیا دو مفہوم ہو سکتے ہیں؟ آخرت، خدا ترس لوگوں کے لیے تو آخرت کی قیام گاہ ہی بہتر ہے۔ پہلے ترجمے کے لحاظ سے مطلب یہ ہوگا، یہ ترجمہ ہے کہ آخرت کی قیام گاہ تو خدا ترس لوگوں کے لیے ہی بہتر ہے۔ کیا تم اتنی سی بات نہیں سمجھتے؟ جو لوگ کتاب کی پابندی کرتے ہیں، جنہوں نے نماز قائم کر رکھی ہے، یقیناً ایسے نیک کردار لوگوں کا اجر ہم ضائع نہیں کریں گے۔ خدا ترس لوگوں کے لیے تو قیامت، آخرت کی قیام گاہی بہتر ہے۔ پہلے ترجمے کے لحاظ سے مطلب یہ ہوگا کہ مغفرت کسی کا ذاتی یا خاندانی اجارہ نہیں ہے، یا کسی طرح ممکن نہیں ہے کہ تم کام تو وہ کرو جو سزا دینے کے لائق ہوں، مگر تمہیں آخرت میں جگہ مل جائے اچھی، محض اس لیے کہ تم یہودی یا اسرائیلی ہو۔ اگر تم میں کچھ بھی عقل موجود ہو تو تم خود سمجھ سکتے ہو کہ آخرت میں اچھا مقام صرف انہی لوگوں کو مل سکتا ہے جو دنیا میں خدا ترسی کے ساتھ کام کریں۔ دوسرے ترجمے کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو مطلب یہ ہوگا کہ دنیا اور اس کے فائدوں کو آخرت پر ترجیح دینا تو صرف ان لوگوں کا کام ہے جو نہ خدا ترس ہوں۔ خدا ترس لوگ تو لازماً دنیا کی مصلحتوں پر آخرت کی مصلحت کو اور دنیا کے عیش پر آخرت کی بھلائی کو ترجیح دیتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔